فرمایا کہ رب تعالیٰ کی تسبیح کرو، اس کی تحمید کرو سورج کے طلوع سے قبل اور سورج کے غروب سے قبل۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کرو۔ یہ من تبعیدیہ، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کا بعض حصہ، کچھ حصہ اس میں بھی فَسَبِّحْهُ، اس اللہ کی تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو۔ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، اور سجدے کے بعد بھی۔ یہاں سجدے سے مراد نماز، سجدے سے مراد نماز۔ بعض اوقات کسی بڑے جز کی بنا پر کل کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اب نماز رکوع کا نام ہے، سجدے کا نام ہے، تشہد اور قیام کا نام ہے، اور آپ صرف سجدے کا ذکر کر دیں، یعنی نماز کا نام سجدہ رکھ دیں، مانا ایک بڑا جز جو بڑا اہم ہے، اس جز پر اس کا کل کا نام رکھ دیا گیا۔ فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں مراد نماز ہے، پوری نماز باجماعت پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا، سورہ فاتحہ کو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نبی علیہ السلام حدیث قدسی اللہ فرما رہا ہے میں نے نماز کو تقسیم کر لیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اور یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو بعض اوقات ایک جز کو کل کا نام دیا جاتا ہے اور کل کو جز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں ادبار السجود، سجدے کے بعد، مانا نماز کے بعد، نماز کے بعد یعنی فوراً کھڑے نہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بعض اوقات شیطان نماز میں آتا ہے اور تمہیں دنیا کے کام یاد دلاتا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو آپ سلام پھیرتے بھاگ نکلتے ہیں ان کاموں کے لیے، اور جو اذکار ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہے، 33 بار الحمدللہ کہے اور 33 بار اللہ اکبر کہے، یہ 99 کا ہنسا ہو گیا۔ اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو یہ 100 بار کا ذکر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کو کیا دے گا؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ادبار السجود، تو تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی، رات کے کچھ حصے میں اللہ کو یاد کرو، تسبیح و تحمید کرو، اور نمازوں کے بعد بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، تسبیح و تحمید کرو۔ ایک ذکر کا ہم نے ذکر بتا دیا جو حدیث میں ہے، 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور 100 کا ہنسا پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی کا یہ ایک انداز سکھایا جا رہا ہے، ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا اللہ کا ذکر۔ ذکر کب کب کرنا ہے؟ 5 نمازوں کے اوقات ہیں، لیکن خاص طور پر یہ 2 نمازیں عصر اور فجر۔ اور ذکر کب کرنا ہے؟ رات کے کچھ حصے میں، قم اللیل الا قلیلا، رات بھر قیام کرو، ہاں بہت تھوڑا حصہ چھوڑ دو، اس میں آرام کر لو، نیند کر لو۔ تو رات کو ذکر کرنا ہے، وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ تعلق باللہ مضبوط ہو۔ اور یہ تعلق کی مضبوطی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان مشرکین کے لیے کافی ہو جائے، کفیناک المستہزئین، جو یہ مذاق اڑانے والے، جملے کسنے والے، گالیاں دینے والے، ہم کفایت کریں گے آپ کی، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ جڑ جائیں ہمارے ساتھ صبر کرتے ہوئے اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے، خوب اللہ کا ذکر کرو، رات کو تعلق جوڑو اللہ کے ساتھ، نمازوں کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو،